لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے ہر بار دیو امن کے غیرت حذر کی گئے ہم کو تو اپنے سائے میں آرامگی سے لائے ہم کو تو اپنے سائے میں آرامگی سے لائے ہیلے بگانے والوں کو یہ راگ ڈر کی گئے بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی گئے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی گئے کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا ڈالے ہری ہری ہیں تو بالے بھری بھری عشق عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی گئے کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا پھپتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی گئے پھپتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی گئے چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی گئے کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا ہم گرتے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم گرتے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی گئے کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی گئے کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار برسا کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار ابر کرم سے عرض ابر کرم سے عرض یہ میزاب زر کی گئے کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کریں آخری حاضری ہوتی ہے نا مکے میں اور وہاں سے مدینہ شریف جا رہے ہوتے ہیں تو دل میں بڑی خوشی ہوتی ہے مدینہ شریف جا رہے ہیں اس ساتھ میں ایک غم بھی ہوتا ہے کہ کعبہ چھوٹ رہا مکہ چھوٹ رہا میرے آقا بھی تو مکہ جب چھوٹ رہا تھا تو رو رہے تھے اور میرے آقا نے کہا تھا اے مکہ اے کعبہ میں تجھے ہرگز نہ چھوڑ لوگوں نے مجبور کر دیا
تو کعبے کے چھوٹنے کا ایک افسوس ہوتا ہے، یہ نظارے کہ کعبے کو دیکھنا بھی بندہ کچھ نہ کرے، طواف نہ کرے، کچھ پڑھے نہ، صرف دیکھے، تو کعبے کو صرف دیکھنا یہی بات ہے۔ تو یہ مناظر پھر کب ملے نہ ملے، تو بندہ جب جا رہا ہوتا ہے تو بڑے غمگین انداز میں جب طواف کرتا ہے، آخری طواف کر کے فوراً بھاگتا نہیں، بلکہ چلتا ہے، پھر مڑتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر چلتا تھوڑا سا، پھر مڑتا ہے، یہاں تک کہ مسجد کا صحن آ جاتا ہے، آخری حصہ آ جاتا ہے، دروازے سے باہر چلا جاتا ہے، جب کعبہ نظر آتا ہے پھر مڑ کے دیکھتا ہے، الٹے قدم، آہستہ آہستہ، جس کو ہم محاورتاً کہتے ہیں قدم من بھر کے ہونا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ محاورہ ہے، قدم من بھر کے ہونا۔ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اے دیوانے، تیرے قدم من بھر کے تھوڑی ہوئے، جی یہ تیرے قدم من بھر کے نہیں ہوئے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ ہے کہ تو جا رہا ہے، تو تیری قسمت میں رشک آ رہا ہے، اور حرم جو ہے نا وہ تیرے قدموں سے لپٹ گیا۔ عشق کی بات، حرم لپٹ گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تو جا رہا ہے کہاں؟ مدینہ، کہاں؟ کعبے کے پاس، حرم تیرے قدموں سے لپٹ گیا۔ اعلیٰ کہتے ہیں کہ ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم گئے، صبا خدا تو تجھ کو یہ عظمت سفر کی گیا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا۔ یہ عشق کے بول، عشق کے بول، کلام ہے ہی عشق کا بول، پورا کلام عشق کے بول ہے۔ اس سے پہلا کلام تھا شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ یہ رنگ علمی تھا، یہ رنگ عشقی ہے۔ رنگ علمی سے اعلیٰ حضرت نے یہ کہتے ہوئے کہ آپ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے۔ پھر آپ نے رنگ عشقی شروع کیا، بھینی سبحانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی۔ اب یہ عشق کا رنگ چل رہا ہے۔ کون سا رنگ چل رہا ہے؟ عشق کا، ہمارا رنگ چل رہا ہے۔ کس کا؟ عشق کا رنگ چل رہا ہے۔ عشق کے انداز دیکھیے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ہائے ہائے، حتیم کی بات، حتیم ابھی میں نے بتایا نا، حتیم کے اندر نماز پڑھنا، این کعبے کے اندر نماز پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اب وہ دعوت دے رہا ہے، اپنی آغوش کھول کے آجا پڑھ، مجھے دو گانا پڑھ، دعوت دے رہا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، جب تک مکے میں تھے آنکھ بلاتا تھا ہم آ جاتے تھے، لیکن اب نیت کر لی ہے بس۔ مثلاً میں ایک بات سمجھاؤں کو، ایک دفعہ میں جا رہا تھا اپنی فیملی کے ساتھ مدینہ منورہ، اور یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ تھی کہ وایا سیدھا مدینہ شریف۔ ایئرپورٹ پہ مجھے فون کہا کہ فلائٹ ہے نا بہت زیادہ فل ہے، اگر آپ چانس لے لیں تو ہم آپ کو فری ٹکٹ دیتے ہیں 6 اور فیملی کی، اور نیکسٹ فلائٹ میں آپ کو بھیجتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، اگر آپ یہ چھوڑ دیں اور تو ہم آپ کو اگلی فلائٹ میں بٹھاتے ہیں اور ساتھ میں 6 فیملی کی ریٹرن ٹکٹ اور دیتے ہیں، جس کی ویلیڈیٹی 1 سال کی ہوگی، کبھی یوز کرنا، اگر آپ چاہیں تو فائدہ اٹھائیں۔ میں کہا نہ بپا، نہ نیت کر لی، ہم کو نہیں چاہیے فری، ہم کو نہیں چاہیے فری بھائی، اب نیت ہو گئی تو ہو گئی، اب مدینے کی نیت ہو گئی ہے۔ آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے۔ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا۔ رنگ علمی جب چل رہا تھا تو اعلیٰ
حضرت نے یہ شعر کہا تھا، گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے نو شکر یہ تو دیکھ عظیمت ادھر کی ہے آ کچھ سنا عشق کے بولوں میں اے رضا. جس کو عشق لگا نہیں وہ یہ کہتا ہے کہ گرمی تھی تو یہ تھا، تو درد تھا تو یہ ہو گیا، تو بخار ہو گیا، تو موسم ایسا تھا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خیمہ دور تھا، ہوٹل ایسی تھی ویسی تھی، یوں تھا بات. جس کو ابھی عشق لگا نہیں تو وہ ایسی باتیں کر رہا ہے، اور جو عشق جس کو لگ گیا اور جو عشق میں ڈوب گیا وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ واروں قدم قدم پہ کے گردم ہے جانے نا، واروں قدم قدم پہ کے گردم جانے نا، یہ راہ جا فضا میرے مولا کے در کی ہے آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی یہ شبھ گھڑی پھری گھڑیاں، کب دن وہ آئے گا کب جاؤں گا مدینے، کب دن وہ آئے گا کب جاؤں گا مدینے. کیا گھڑیاں گنی ہیں اور اب وہ گھڑی آ گئی. امام کہتے ہیں کہ گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی یہ شبھ گھڑی پھری، مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے، مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. میں نے کہا نا جو جانتا ہے مدینہ کیا ہے، ہے نا مدینہ کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پا، اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پا، کہ حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. تیری معراج تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. اے معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زاہروں، ارے کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی گئے آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. اب آگے آ گیا سرکار کا در. بلکہ فارسی میں بس تو چہارم کہتے ہیں 24 کو، سفر کا مہینہ ہوگا جب اعلیٰ حضرت وہاں تھے، اور شاید 24 تاریخ ہوگی. 24 کا چاند بہت چھوٹا ہوتا ہے اور نکلتا بھی دیر سے، رات رات سیاہ ہوتی ہے، چونکہ 14ویں کی جو رات ہوتی ہے چاند بڑا روشن ہوتا ہے، رات بھی روشن ہوتی ہے اور ہر چیز نظر آتی ہے، جبکہ 24ویں کے اندر ایسا نہیں ہوتا. جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا نا کہ رات کا وقت ہے اور عالم مدینے کا یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب
وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی پہرو نہیں کہ بس تو چہارم سفر کی گئے کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. دیکھو چاند کی منزلیں ہوتی ہیں اور چاند کی جو منزل 15ویں منزل ہے نا وہ ہوتے ہیں منزل غفر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ منزل غفر، جس میں چاند جبن پہ ہوتا ہے. آہستہ 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 روز کی بنیاد پر منزل غفر پہ پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے گھٹنا شروع ہوتا ہے، پھر دوبارہ آ جاتا ہے اور ہلال بن جاتا ہے، ہلال بننے سے پہلے چھوٹ جاتا ہے. اس میں بڑے معاملات ہیں. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہلال کیوں بنا دوبارہ؟ ہلال بنتا کیوں دوبارہ؟ امام کہتے ہیں ہلال کیسے نہ بنتا، ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو سلام ابرو شاہ میں خمیدہ ہونا تھا. تو چاند کی چاندنی جو ہے وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، لیکن ہمارے آقا کیسے کامل ہیں؟ کہتے ہیں امام کہ دنیا مزار حشر جہاں ہے غفور ہے. دنیا میں آئے ربی حبلی امتی، مزار میں ہیں امت امت امت، محشر کے دن امت امت امت. دنیا مزار حشر جہاں ہے غفور ہے، ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی گئے، ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی گئے. او مانگے مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی گئے سنا دے عشق کے بولوں میں رضا. خدا کی قسم کھا کے ایک بات کرنا، عاشقوں پر جہاں اعلیٰ حضرت کے کئی احسانات ہیں وہاں ایک احسان یہ بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کلام لکھا. اس کلام کے اندر اگر یہ اشعار جو پڑھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ، اگر اعلیٰ حضرت نہ لکھتے تو شاید کوئی عاشق یہ جرات نہیں کرتا کہ وہاں جا کے کھڑا بھی ہو جائے. یہ بات جو کر رہا ہوں سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں. کوئی عاشق جرات نہ کرتا کہ وہ حضور کے روضے کے سامنے کھڑا ہو جائے. کوئی عاشق، سمجھ میں آئی بات؟ عاشق، عین الف شین قاف. اگر اعلیٰ حضرت اشعار نہ کہے ہوتے تو شاید آج کا کوئی عاشق ہمت نہ کرتا کہ وہ سرکار کے مواجہ شریف پہ کھڑا ہو جائے. اور جب کوئی عاشق جاتا ہے نا تو یہ اشعار وہاں ضرور لازم پڑتا. تو اشعار کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا سنو. ایک طرف اقبال کہتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. کیا شعر ہے؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. اقبال تو کہتا ہے کہ اگر میرا نامہ اعمال اور حساب کتاب میرا ضروری ہے نا، اگر پھر تو کہتا ہے مولا تو معاف کر دے، تو غنی ہے اور میں تو دو عالم سے فقیر آدمی ہوں بالکل. تو قیامت کے دن کرم فرما دے اور میری
پردہ پوشی فرما دے. اور اگر ضروری ہی ہے کہ میرا حساب کتاب ہو تو اتنا کرم کر مالک کہ پیارے مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے بچا کر لے. میں کہیں حضور نے یہ کہہ دیا کہ اقبال تو نے یہ کیا کیا, تو نے یہ کیا, تو میں کیا جواب دوں؟ اقبال تو یہ کہہ رہا, لیکن یہاں امام کہہ رہے ہیں اف بے حیائیاں کے یہ منہ اور تیرے حضور, اف بے حیائیاں کے یہ منہ اور تیرے حضور. ہاں تو کریم ہے تیری خو در گزر کی گئے, ہاں تو کریم ہے تیری خو در گزر کی ہے. کہتے ہیں, وہاں اقبال کہتا ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر, اور یہاں امام کہتے ہیں تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے, تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے, کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی گئے, کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں, کیا پکاروں کسے کس کا منہ تکوں, جاؤں جہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں, جاؤں جہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں, جاؤں جہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں. کیا کسی شور جا بھی سکے بے ہنر کی گئے, سرکار مجھ گوار میں طرز ادب کہا, سرکار مجھ گوار میں طرز ادب کہا, مجھ کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی گئے, مجھ کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی گئے. مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے, مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے, مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے, مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے, مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے, مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے, مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے, مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے, مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لاگ نہ حاجت اگر کی گئے, سرکار میں نہ لاگ نہ حاجت اگر کی گئے, کچھ سنا عشق کے بولوں میں اے رضا, آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں, لب مانگے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں, لب مانگے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے
بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، پوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی گئے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، جو چاہے ان سے مانگ کہ دونوں جہاں کی خیر، جو چاہے ان سے مانگ، جو چاہے ان سے مانگ، جو کیسا کانا لب سے ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی، جو چاہے ان سے مانگ کے دونوں جہاں کی خیر، چاندی ہر ایک طرح تو یہاں گدیاں کر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آباد ایک در ہے تیرا اور تیرے سوا، آباد ایک در ہے تیرا اور تیرے سوا، جو بارگاہ دیکھیے غیرت کھنڈر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، بہا کے بہ گئے کالے گناہ کے ڈھیر، آنسو بہا کے بہ گئے کالے گناہ کے ڈھیر، ہاتھی ڈوباؤ جھیل یہاں چشم تر کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، لب آنکھ بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، لب آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، لب آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، مانگا قطرہ ملا سمندر، مانگا اتنا ملا اتنا، لبواہ آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، اتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، جو چاہے ان سے مانگا جاتا ہے بہت کچھ، لیکن ایک دعا ایسی ہے، ایک عرض ایسی ہے جو ہر کوئی مانگتا ہے، وہ کیا ہے؟ اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، کیا مانگتا ہے؟ اسألک، سوال کرتا ہوں میں آپ سے، اسألک الشفاعت، شفاعت، اے اللہ کے رسول، اعلیٰ حضرت بھی کھڑے ہوں گے نا، اعلیٰ حضرت بھی کہہ رہے ہوں گے نا اسألک الشفاعت، اور اعلیٰ حضرت کہے جا رہے ہوں گے، کہے جا رہے ہوں گے، کہے جا رہے ہوں گے کہ کس نے کہا ہوگا؟ اب مانگنے والے سن کی او دیکھ بات شفاعت کے دے ہوا، سن کی وہ دے
ہوا چلتی ہے بہت تیز چلتی ہے، اور جو چیز اس کے اندر آتی ہے اس کو گھماتی ہے. کوئی شاپر پہ ایسے گھومتا ہے، دیکھا ایسے چلتی ہے، تیز چلتی ہے. اور تردامنی استعارہ ہے گناہوں کی طرف. شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشمے نم آئے تھے، دامن تر چلے. تردامنی استعارہ ہے گناہوں کی طرف. تو گناہوں کے اس بھیگے بھیگے دامن کو سکھانے کے لیے شفاعت کی ہوا چاہیے. اعلیٰ حضرت رو رو کے کہہ رہے ہوں گے اسألک شفاعت یا رسول اللہ. تو کسی نے کہا ہوگا سن کی وہ دیکھ، سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان سر کی ہے، یہ آبرو رضا تیرے دامان سر کی ہے. کچھ سنا دے، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا.